میری طرف سے توقیر ٹی وی دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہماری منزل بلغاریہ کا دارالحکومت صوفیہ ہے۔ آج ہم آپ کو صوفیہ کے بارے میں حیران کن حقائق کے ساتھ ساتھ یہاں موجود تاریخی مقامات کی سیر بھی کروائیں گے۔ دوستو، صوفیہ بلغاریہ کی بلقان قوم کا دارالحکومت ہے۔ یہ ملک کے مغرب میں وٹوشا ماؤنٹین کے نیچے واقع ہے۔ اس شہر کے اہم مقامات 2000 سال سے زائد کی تاریخ کی عکاسی کرتے ہیں، جن میں یونانی، رومن، عثمانی اور سویت قبضے کے مقامات شامل ہیں۔ یہاں پہلی صدی کے دوران رومن سلطنت نے جدید بلغاریہ کے علاقے پر قبضہ کیا۔ دوستو، رومن حکمرانی کے تحت سربیکیا، جو دور حاضر میں صوفیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس خطے کا سب سے اہم رومن شہر بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس شہر میں اتنے رومن کھنڈرات پائے جاتے ہیں۔ دوستو، صوفیہ ایک متحرک مشرقی یورپی دارالحکومت ہے، جسے یورپی اور کمیونسٹ طرز کے فن تعمیر اور بہت سارے خوبصورت آرتھوڈکس گرجا گھروں کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ دوستو، قرون وسط میں قدیم اور سرڈیڈس میں صدیقیہ کے نام سے مشہور صوفیہ کم از کم 7000 قبل مسیح سے ہی انسانی بستی کا ایک علاقہ رہا ہے۔ اس شہر کی ریکارڈ شدہ تاریخ کا آغاز خلیجی قبیلے سے 29 قبل مسیح میں رومن جمہوریہ کے ذریعے سرڈیقیہ کی فتح کی تصدیق کے ساتھ ہوتا ہے۔ رومن سلطنت کے زوال کے بعد اس شہر پر ہنس ویکوٹس، اوراس اور سلاووں نے قبضہ کیا۔ 809 میں صدیقیہ کو خان کروم نے بلغاریہ کی سلطنت میں شامل کر لیا اور اسے پریڈیٹ کے نام سے جانا جانے لگا۔ 1018 میں بازنطینیوں نے بلغاریہ کا اقتدار ختم کر دیا اور 1379 میں عثمانیوں کی فتح تک صوفیہ ایک اہم انتظامی، معاشی، ثقافتی اور ادبی مرکز بن گیا۔ 1530 سے 1826 تک صوفیہ یورپ کا سلطنت عثمانیہ کا کلیدی صوبہ اور رومیلیا ایلیٹ کا علاقائی دارالحکومت بن گیا۔ سن 1878 میں بلغاریہ کی حکمرانی بحال ہوئی اور اگلے ہی سال صوفیہ کو تیسری بلغاریہ سلطنت کا دارالحکومت منتخب کیا گیا۔ دوستو، صوفیہ یورپی یونین کا 13واں بڑا شہر ہے۔ اس کے چاروں طرف پہاڑوں کے کنارے ہیں۔ اس کے جنوب کی طرف وٹوشیا، مغرب کی طرف لولن اور شمال میں بلقان کے پہاڑ ہیں۔ یہ تیسرا بلند ترین یورپی دارالحکومت بھی ہے۔ بلغاریہ کا پہلا شہر ہونے کے ناطے صوفیہ بہت سی بڑی مقامی یونیورسٹیوں، ثقافتی اداروں اور تجارتی کمپنیوں کا گھر ہے۔ اس شہر کو مذہبی رواداری کی مثلث کے طور پر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ دنیا کے 3 بڑے مذاہب یعنی کہ عیسائیت، اسلام اور یہودیت کے تینوں مندر یہاں ایک ہی مربع کے اندر واقع ہیں۔ جی ہاں دوستو، ایسوویٹیا ندلیہ چرچ، بینیا باشمی مسجد اور صوفیہ عبادت خانہ، اس مثلث کو حال ہی میں ایک مربع تک بڑھا دیا گیا ہے۔ اس میں سینٹ جوزف کا کیتھولک کیتھیڈرل بھی شامل ہے۔ دوستو، صوفیہ کو خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی میں دنیا میں سٹارٹ اپ بزنس کے لیے 10 بہترین مقامات میں سے ایک کے طور پر قرار دیا گیا ہے۔ یہاں جنوب مشرقی یورپ میں اپنی ثقافتی اہمیت کے ساتھ صوفیہ بلغاریہ کا قومی اپیرا کا گھر بھی ہے۔ یہاں میوزیم آف دی سوشلسٹ آرٹ میں بہت سے مجسمے اور پوسٹرز موجود ہیں۔ یہ ڈیزائن کمیونسٹ بلغاریہ کی طرز زندگی کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ دوستو، صوفیہ کے تقریباً 492 مربع کلومیٹر کے رقبے میں 1.24 ملین افراد آباد ہیں، جو ملکی سرزمین کے 200ویں صد پر مشتمل ہے۔ یہ ملکی آبادی کا 17% بنتا ہے۔ صوفیہ کا میٹروپولیٹن کا علاقہ 1.67 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ دوستو، یہاں سب سے زیادہ عرصے تک اس شہر کا تھریسی نام سرڈیقیہ تھا، جو کہ قبیلے سیریڈی سے لیا گیا تھا۔ شہنشاہ مارکس الپوس نے اس شہر کو ایلپیا سرڈیقیہ کا مشترکہ نام دیا۔ صوفیہ کا نام سینٹ صوفیہ چرچ سے آیا ہے۔ اس خطے اور اس شہر کے باسیوں کو ابھی بھی سرڈیسکی کہا جاتا ہے۔ دوستو، تاریخ کے مطابق عثمانیوں نے صوفیہ کے نام کی حمایت کی تھی۔ اس شہر کے راستے 3 پہاڑی گزرگاہوں سے گزرتے ہیں، جو قدیم زمانے کے بعد سے اہم سڑکیں ہیں۔ یہاں بواسکا سمیت متعدد ایتھلی ندیوں نے شہر کو عبور کیا ہوا ہے۔ اس کے اوپری حصے میں درائے اسکار مشرقی صوفیہ کے قریب بہتا ہے۔ یہ بلغاریہ کے سب سے اونچے پہاڑ میں اپنا ماخذ لیتا ہے اور جرمن گاؤں کے قریب ہی وادی صوفیہ میں داخل ہوتا ہے۔ یہ شہر 49 معدنی اور تھرمل چشموں کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہاں مصنوعی اور ڈیم جھیلیں 20ویں صدی میں تعمیر کی گئی تھیں۔ دوستو، صوفیہ میں ایک مرطوب جزوی آب و ہوا موجود ہے۔ یہاں اوسطاً سالانہ درجہ حرارت 10.9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس شہر کے بیچ میں متعدد قدیم رومن، بازنطینی اور قرون وسط کی
बल्गारियाई इमारतें महफूज हैं। इनमें सेंट जॉर्ज का 4वीं सदी का रोवांडा सडीकिया किले की दीवारें और जुज़वी तौर पर महफूज शुदा एम्फीथिएटर बराए सर्बिया शामिल है। दोस्तों, बल्गारिया के सबसे बड़े आर्ट म्यूजियम शहर के वस्ती इलाकों में वाक़ हैं। दोस्तों, 2015 के बाद से नेशनल आर्ट गैलरी, गैर मुल्की आर्ट के लिए नेशनल गैलरी और असरी आर्ट के म्यूजियम सोफिया आर्सेनल को कौमी गैलरी की तश्कील के लिए मिला दिया गया था। दोस्तों, सोफिया साहली और माउंटेन रिजॉर्ट के साथ बल्गारिया में देखने के लिए मशहूर मकामात में से एक है। इसकी नुमायां खसूसियात में से एक अलेक्जेंडर नेवेस्की कैथेड्रल है, जो कि बल्गारिया की अलामतों में से एक है। ये 19वीं सदी के आखिर में तामीर किया गया था। इसका कुल रकबा 3170 मरबा मीटर पर मुश्तमिल है और इसमें 10,000 से ज़ायद अफराद रह सकते हैं। दोस्तों, यहाँ वटोशिया, जिसे वटोशका के नाम से भी जाना जाता है, एक पैदल सफ़र करने वाला इलाका है जिसमें मुतअद्दिद कैफ़े, रेस्टोरेंट, फैशन बुटीक्स और लग्जरी सामान की दुकानें मौजूद हैं। यहाँ स्पोर्ट क्लब की एक बड़ी तादाद शहर में मुकीम है। यहाँ इश्तराकी के दौरान बेशतर स्पोर्ट्स क्लब ने खेलों की तरक्की पर तवज्जो दी। दोस्तों, सोफिया में बास्केटबॉल और वॉलीबॉल की बहुत सी मजबूत रवायात मौजूद हैं। यहाँ 1000 मर्दों पर ख़वातीन का तनासिब 1102 है। यहाँ फ़ी 1000 अफराद में शरह पैदाइश 12.3 मील है। यहाँ 2009 के दौरान कुदरती नमू की शरह 0.2 मील थी। दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन और वर्ल्ड स्टेटस रिसर्च नेटवर्क के जरिए सोफिया को पीटा आलमी शहर के तौर पर दर्ज किया गया है। यह बल्गारिया का माशी मरकज़ भी है और मुल्क में काम करने वाली बेशतर बड़ी बल्गारियाई बैनुल-अक़वामी कंपनियों के घर के तौर पर भी जाना जाता है। इसके अलावा ये बल्गारिया नेशनल बैंक और बल्गारिया स्टॉक एक्सचेंज का घर भी है। ये शहर दुनिया भर में मालियाती मराकज़ में 62वां मुकाम रखता है। यहाँ 2015 में रोज़गार और हकीकी घरेलू पैदावार फ़ीसद शख्सी तरक्की के लिहाज से सोफिया को 300 आलमी शहरों में से 30वें मुकाम पर रखा गया था, जो कि जनूबी मशरकी यूरोप के तमाम शहरों में सबसे ज़्यादा था। दोस्तों, यहाँ की करेंसी बल्गारियन लीव है, जो कि पाकिस्तानी 95.68 रुपयों के बराबर है। दोस्तों, यहाँ पर 99.6% लिटरेसी रेट है, यानी कि यहाँ पर बहुत कम लोग अनपढ़ मौजूद हैं। इस शहर में टोटल पॉपुलेशन 2019 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक 1,02,42,568 अफराद पर मुश्तमिल है। इस शहर की ऑफिशियल वेबसाइट www.sofia.bg है। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस मालूमाती वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल तौक़ीद टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ आ रहे बेल के आइकन को लाजमी दबाइएगा, ताकि ऐसी ही मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नेज़ हमारे वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।